السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں 60 ایپیسوڈ آف جانان بائی اسمروا مرزا۔ تو آج کے ایپیسوڈ بھی بہت 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 زیادہ زبردست ہے۔ بنا کوئی ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ عبید رضوان کی بے نور ہوتی آنکھوں میں روشنی سے اتر آئی تھی، وہ نگاہیں جن میں برسوں کا دعاں برا دکھ، محرومی اور تھکن بسی تھی، آج ان میں صرف ایک ہی قرار انگیز عکس جھلملا رہا تھا، ان کی اور صدف کی بیٹی ہرمل کا۔ میری بیٹی، میری صدف کی آخری نشانی، میرے جینے کی وجہ۔ ان کے لبوں سے بے اختیار ہرمل کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے نکلا، ہر لفظ ہرمل کے ویران دل کی زمین پر شبنم بن کر گرا۔ ہرمل نے جھک کر ان کے ہاتھوں کو پھر چوم لیا، نہ صرف چوما بلکہ وہ ان کے سینے لگ گئی، پوری طرح رو پڑی۔ جی بابا آپ کی ہرمل، جی بابا آپ کی ہرمل، آپ کی بیٹی، آپ کی صدف کی نشانی۔ بہت دیر کر دی آپ نے مجھے ملنے میں، اتنی زیادہ دیر بابا۔ وہ ہچکیاں دباتے ہوئے ان کے سینے سمٹی بمشکل بولی، اس کے آنسو ان کے سینے سے ہوتے ان کے دل پر گر رہے تھے۔ عبید رضوان نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا، کمزور انگلیوں کی کپکپاہٹ میں بھی وہ محبت تھی جو برسوں کا فاصلہ پل میں مٹا گئی۔ اسے اپنے دل سے لگا کر انہیں محسوس ہوا جیسے وہ سالوں کی نیند سے جاگے ہیں، مر کر زندہ ہوئے ہیں۔ میرے اللہ کا احسان ہے مجھ پر، میں نے سوچا تھا شاید اب کبھی تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا، مجھے ڈر لگا کہ تم ماں کی طرح بابا سے بھی محروم نہ رہ جاؤ۔ میرے دل کا ٹکڑا ہو میں بھلے قید تھا، پر میرا دل تمہاری ہر آہ پر تڑپا ہے۔ ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی جس کی ہرمل کو بچپن سے تلاش تھی، کہ شخص وہی شفقت رکھتا تھا جو ہرمل کے زخموں کا مرہم بننے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ کچھ نہ کہیں بابا، ابھی آرام کریں، ولی آنے والا ہے، اسے بتاؤں کہ کیا آپ ہوش میں آ گئے ہیں، وہ اور میں آپ کے پاس ہیں۔ وہ جلدی سے ان کے سینے پر مزید درد نہ دیتی اٹھ کر بیٹھی، مگر پھر ہاتھ زور سے تھام گئی، جیسے دل نے اجازت نہ دی ہو کہ ایک پل بھی ان سے دور جائے۔ بابا آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی، ہر پل اللہ سے مانگا کہ آپ مجھے بس ایک بار دیکھ لیں۔ آج میری سن لی گئی، کیونکہ میں تھک گئی تھی کہ میرے بابا نے مجھے سنبھالنا تھا، پر میں بکھری ہوئی بیٹی کیسے سنبھال پاؤں آپ کو؟ اب مجھ سے کبھی دور نہیں جائیے گا، مجھے وہ سارا پیار چاہیے جو آپ مجھے نہیں دے سکے، ماما کے حصے کا بھی۔ اس کے الفاظ کانپتے تھے مگر ان میں اتنی شدت تھی کہ عبید رضوان کی آنکھوں کے کنارے پھر نم ہو گئے۔ ابھی وہ بہت زیادہ ویک تھے، پھر بھی ان کا دل چاہا وہ اسے پھر اپنے سینے لگائے۔ میری بیٹی، انہوں نے آہستگی سے پکارا تو ان کی آواز ڈوب سی گئی۔ میرے بابا، میرے ہینسم بابا۔ وہ جھک کر ان کا ماتھا چومتی عبید رضوان کو مزید سکون پہنچا گئی۔ دونوں مسکرائے بھی، ہرمل کی یہ مسکراہٹ تو بالکل ان کی صدف جیسی تھی۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، وہی آنکھیں، وہی بولنے کا انداز، وہی ضدی طبیعت، وہی مسکراہٹ۔ ہرمل اس پر روتے ہوئے ہنس دی، وہی ہنسی جو برسوں کے اندھیروں میں چراغ بن جائے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ولی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا بیگ تھا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ہرمل، عبید صاحب، اس کی آواز کپکپائی جب اس نے ہرمل اور اس کے ہوش آتے بابا کو دیکھا۔ ہرمل نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے ولی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر کاؤچ کی سمت رکھے وہ ولی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بابا تک لائی۔ بابا جاگ گئے ہیں ولی، دیکھو میرے بابا واپس آ گئے۔ بابا یہ میری محبت، میرے ہسبینڈ ہیں، ولی وہاب سکندر۔ اس انسان نے بہت سال آپ کی بیٹی کو جینے پر مجبور کیا اور پھر اب تو یہ میرا بھی ہو گیا ہے۔ ولی نے اپنے تعارف پر ہرمل کو پیار سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ عبید رضوان کے قریب جا بیٹھا۔ تینوں کے درمیان ایک خاموش مگر بھرپور لمحہ تھا، جس میں شکر، محبت اور زندگی کی نئی صبح کا وعدہ شامل تھا۔ میری بیٹی کو چاہنے پر تمہیں بھی بہت سا پیار، تم دو ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ عبید رضوان کے ہاتھ کو تھامے ولی نے بھی بوسہ دیا، جس پر وہ بھی دعاؤں سے بھر سے گئے۔
عبید رضوان نے پھر دھیرے سے آنکھیں بند کی، ولی کے ہاتھ پر انگلیاں رکھی۔ اب میں سکون سے سانس لے سکتا ہوں، میری بیٹی میرے پاس ہے، میرا سکھ مجھے مل گیا۔ وہ دوبارہ دواؤں کے اثر میں تھے، لیکن اب بس سو رہے تھے، جبکہ ہرمل ان کی آنکھیں بند ہونے پر گھبرائی۔ میرے بابا آنکھیں بند نہ کرے نا۔ وہ اس سے پہلے تڑپ کر ان کو سونے سے روکتی، ولی نے اٹھ کر ہرمل کو بازوؤں میں بھرا۔ وہ ٹھیک ہے، دوا کا اثر ہے، تو نیند میں چلے گئے، میری جان سکون میں آ جاؤ اب۔ ولی کے کہنے اور پیار سے یقین دلانے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے لگ کر خوشی والا رو پڑی تھی۔ اس لڑکی کو اس کی دنیا ملی تھی۔ آج ہرمل کی خوشی بیان ہونی مشکل تھی۔ میں بہت خوش ہوں ولی۔ وہ بہت دیر رونے کے بعد روبرو ہوئی تو پوری کانپ رہی تھی۔ ایسے بلا رو رو کر کون خوش ہوتا ہے؟ پھر بھی ولی کو اس پر بہت پیار آیا۔ تمہیں اب ایسے ہی خوش رہنا ہے، پر روئے بغیر۔ میں تمہارے لیے دگنا خوش ہوں۔ اس خوشی میں ناشتہ کرے، اس خوشی کو دیکھنے کے بعد اور تمہیں اتنا رونے دینے کے بعد تو میرے پیٹ میں چوہے کودنے لگے۔ آ جاؤ، تب تک تمہارے بابا کی رہی سہی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ اسے نہ صرف ماتھا چومے سکون بخش گیا، بلکہ اس سے ناشتہ بھی پورا خود کروایا۔ جس بیچ وہ بس بابا کو دیکھتی رہی، اور جب اس کی مسکراتی آنکھیں ولی پر آ رکتی تو وہ بھی بس سکون ہی سکون نظر آئیں۔ ہائے زہے نصیب، تیری وجہ سے پوری رات ہم دو یہاں بیٹھے رہے۔ اب بخش شاباش، ورنہ تیرا دوسرا ہاتھ بھی ناکارہ کرنا پڑے گا مجھے۔ فجر کا وقت گزرا ہی کہ تیمور کے بے جان جسم میں گویا ہوش و جان ایک ساتھ واپس آتے محسوس ہوئے۔ یہ سچ تھا کہ رات کافی عجیب تھی، جاسم کے لیے تھکن اور اداسی سے بھری۔ ایک تو یشما کو چھوڑ آیا تھا، دوسرا اپنی سخت نیند اور تھکاوٹ ایک طرف کرنی پڑی۔ تیمور کی حالت سے لگ یہی رہا تھا وہ کسی بھی وقت چھٹی کر سکتا ہے، لیکن اسے زندہ رکھنا ابھی ان کی مجبوری تھی۔ سرکان بھی یہی تھا، اس کے لوگ بھی زارون کی تلاش میں رات سے لگے تھے، پر فی الحال زارون کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا تھا۔ دادی تیری، اس نے کہا، میں یشما کی عزت خراب کر دوں تاکہ وہ تیری زندگی سے نکل جائے، اور جو تحقیق کر رہی ہے وہ بھی روک دے۔ اس کے علاوہ تیری دادی کا کوئی تگڑا راز بھی ہے یشما آفریدی کے پاس۔ نڈھال اور درد سے بے حال تیمور نے آخر طویل بے ہوشی اور خاموشی کے بعد راز اگل ہی دیا۔ جاسم کو امید تو تھی، لیکن یقین نہ تھا کہ اس کی انا جان اتنا گر سکتی ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ یہ کہ یشما کے پاس آخر کون سا راز ہو سکتا ہے۔ سرکان بھی مٹھی بھینچے اس وقت تیمور پر خود کو برسنے سے بمشکل خود کو روکے ہوئے تھا، کیونکہ یہ بات وہ دونوں جانتے تھے کہ مزید تیمور کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کر سکتا۔ راز کے بارے کچھ بتایا تجھے انا جان نے؟ جاسم اس کرسی کی بازوؤں پر دونوں ہاتھ رکھے ذرا تیمور کی جانب جھکا جس کرسی پر تیمور بیٹھا تھا۔ نہیں، لیکن یقیناً وہ تگڑا راز ہی ہوگا۔ تیری دادی، تیری بیوی سے خوف زدہ ہے۔ اب چھوڑ دے مجھے، میں نے تو ندا کے باپ کو قتل کرنے کے بدلے پیسہ اور زمین دے دی ہے ندا کے گھر والوں کو۔ اس کے علاوہ میرا جو تیری بیوی کو اغوا کرنے کا گناہ تھا اس کی بھی تو مجھے سزا دے چکا ہے۔ اب تجھے آزاد کرنا ہوگا مجھے جاسم اورغزی۔ تیمور نے اکھڑتی سانسوں اور درد کی ٹیسیں برداشت کرنے کے بیچ سخت تکلیف کے سنگ جاسم سے التجا کی، پر جاسم کی ڈکشنری میں قتل کی سزا صرف قتل ہی تھی۔ احران آفریدی نے تیرے آگے جو اپنی بہن ہاری، اس کا ہر ثبوت چاہیے مجھے، کوئی ایگریمنٹ، کوئی ویڈیو کلپ، جو کچھ ہے میرے حوالے کر، پھر سوچوں گا تجھے موت دینی ہے یا نہیں۔ رہی بات تیری رہائی کی، وہ ناممکن ہے، یہیں گل سڑ کر مرے گا تو۔ میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی سزا ہے تیری، سمجھ گیا؟ جاسم نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچ کر نہایت سخت گرفت بناتے ہوئے یہ بات تیمور کو باور کروائی، تو بے بسی سے تیمور سے سکنے لگا، لیکن نہ تو جاسم نے رحم کھایا نہ سرکان نے۔ تو مجھے یہاں قید رکھ کر اپنی اور اس یشما کی موت تیار کرے گا کتے، یاد رکھ، میں یہاں سے نکلا تو سب سے پہلے تم دو کو ماروں گا۔ سن لے جاسم اورغزی، تو نے مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی کی ہے۔ اگر تو نے یہی سزا اپنے بھائی کو نہ دی تو لعنت ہے تیرے انصاف کو، تیرا بھائی بھی قاتل ہے، اسے بھی یہی لات تب مانوں گا، مرد ہے تو، کمزور پر چڑھائی کر کے تو مرد نہیں کہلا سکتا۔ تیمور نے سسکنا روکے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے جاسم کو للکارا تھا۔ اس سبب تیمور کا پورا وجود لرزا تھا۔ سرکار اور جاسم باہر آ کر رک چکے تھے۔ سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ جاسم کی زندگی میں انتشار پھیلنے والا تھا، اسے اپنے ہی بھائی اور اپنی ہی دادی کو سزا دینی تھی، لیکن یہ وہ کیسے کر پائے گا، سمجھ سے باہر ہوا۔ آپ زارون کو ایک بار ہماری پکڑ میں آنے دیں، اسے سزا میں دوں گا، آپ کو اپنے ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت نہیں جاسم بھائی۔
میں جانتا ہوں سب سے گندی لڑائی وہی ہوتی ہے جس میں دشمن ہمارے اپنے لشکر میں چھپے ہوں، ہمارے اپنے ساتھیوں میں شامل ہوں۔ آپ کو دل بھاری کرنے کی ضرورت نہیں، رہی بات آپ کی انا جان کی، ان کو سزا آپ کے دادا دیں گے، آپ کو بس انہیں بے نقاب کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ سرکار نے محسوس کیا کہ جاسم بے حد پریشان ہے۔ یہ سچ تھا، اگر وہ زارون کو ایسی سزا نہ دے پاتا تو کبھی سرداری کے منصب کے لائق نہ بن پاتا، کبھی اس علاقے کی سربراہی کی دستار ایک ناانصاف شخص کے سر پر نہیں سج سکتی تھی۔ اور سرکار یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ جاسم کس ذہنی دباؤ میں گرفتار ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سرکار، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ کچھ دیر تم بھی گھر جاؤ، تیمور ہمارے لوگوں کی نگرانی میں ہے، پوری امید ہے کہ آج ہی زارون ہمارے ہتھے لگ جائے گا۔ میں بھی اورکزئی حویلی جا رہا ہوں، تمہاری مدد کی ان معاملات میں ضرورت پڑے گی مجھے آگے بھی۔ جاسم کو سرکان کے ہونے نے بہت تسلی دی تھی۔ اس وقت امیر احران کی جگہ سرکان تھا اور اسی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں جاسم بھائی، امیر صاحب نے آج بھی مجھے تاکید کی ہے کہ میں ان معاملات میں آپ کے ساتھ رہوں۔ وہ خود آ جاتے مگر اس وقت وہ ایما صاحبہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اور انہیں آپ ایک سمجھے، ان کا سایہ ہے سرکار۔ جاسم کو عجیب سی تسلی ملی جب سرکار نے اس شخص کا حوالہ دیا جس نے پہلے اس کی بہن کو سنبھالا، پھر جاسم کی بیوی کو بھائی کی مانند ملا، اور اب جاسم کے لیے بھی اپنی مدد اور اپنا ساتھ کسی نہ کسی صورت پہنچا رہا تھا۔ تم دو کیسے ملے؟ جاسم کو تجسس ہوا کہ سرکان جیسا سایہ میر احران کو کیسے ملا، اور یہ سوال سرکان کو خوبصورت سی مسکراہٹ دے گیا۔ میری والدہ کو کینسر ہوا تھا، تب میں لگ بھگ 16 سال کا تھا۔ میرے بابا کی وفات ہو گئی تھی اور میں بھی پڑھ رہا تھا۔ میری پوری دنیا میری ماں تھی، لیکن جب انہیں یہ بیماری لگی میری دنیا اندھیر ہوئی۔ اس وقت جس ہسپتال میں اماں جان کو لے کر گیا وہ سرکاری تھا، لیکن وہاں کا نظام ناقص تھا۔ اسی دن وہاں امیر احران یوسف زئی اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں آئے۔ ایک ریگولر وزٹ تھا فنڈنگ کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ایک کینسر کی مریضہ کو اس ہسپتال میں عام وارڈ میں رکھا گیا، انہوں نے اس پر اپنے بڑوں تک اپیل بھیجی کہ اس مریضہ کے لیے فنڈنگ کی جائے۔ تب ان کی عالمین ایسوسی ایشن کا آغاز ہوا تھا، مگر وہ آج کی طرح کامیاب این جی او نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کی اپیل پر ان کے اپنے کئی لوگ سامنے آئے، اور ایسے نہ صرف میری اماں جان بہت اچھے ہسپتال داخل ہوئیں بلکہ ان کا امیر صاحب کے لوگوں کی نگرانی میں بہت اچھا علاج ہوا۔ میری کل دنیا، میری ماں اس موذی مرض سے لڑائی جیتی، میرے پاس میری ماں واپس آ گئی، تو میں خود کو امیر صاحب کے لیے قربان کرنے سے روک نہ سکا۔ ان کے پاس گیا تو مجھے بھی ان کے لشکر کا حصہ بننا ہے، اور پھر انہوں نے خوشی خوشی مجھے اپنا ساتھی بنا لیا۔ یہ کہانی سناتے ہوئے سرکان کی آنکھوں میں خوشی کی زیادتی تھی۔ ماں کے لیے محبت اور امیر احران کے لیے عقیدتوں کا جہاں تھا، لیکن ماں کے ذکر جاسم کو راس نہ تھے۔ اللہ اسے اجر دے۔ تمہاری ماں ٹھیک ہے اب؟ وہ آنکھیں سی چرائے بولا تو سرکان نے باخوشی سر ہلایا۔ ایک دم تندرست ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ قریبی ہی گاؤں میں ہوتی ہیں، وہاں کی لڑکیوں کو دستکاری سکھاتی ہیں، تو انہیں گاؤں کی بچیاں میری کمی کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور ہر ہفتے میرا انتظار کرتی ہیں، کیونکہ ہفتے کی رات میں ان کے پاس جا کر رہتا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی میری جدائی قبول کرے مجھے تاکید کر رکھی ہے کہ میں امیر صاحب کے ساتھ رہوں، بس تبھی سے میں امیر صاحب کے پاس ہوں۔ سرکان کی آنکھوں میں جو ماں کے ذکر پر چمک تھی وہ جاسم اور اورکزئی کی حسرت تھی۔ اسے تو ماں کا لفظ سنتے ہی تکلیف کے سوا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جویریہ کو بھی اپنی ماں کے پاس لے جاؤ کچھ دن، وہاں محفوظ بھی رہے گی اور کوئی ہنر بھی سیکھ لے گی۔ ایما کے لیے تو میرے خیال میں وہی کافی ہوگا تمہارا امیر۔ سرکان کو جاسم کی تجویز پسند آئی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ دراصل امیر صاحب نے کہا ہے وہ جلد ایما کے ساتھ واپس علاقے آئیں گے، تو پھر یقیناً جویریہ کی یہاں ضرورت ہوگی۔ جاسم نے فوری سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں یہ بھی ہے، چلو جیسا تمہارا امیر کہے، تم بھی جاؤ میں بھی نکلتا ہوں، شام میں واپس آتا ہوں، میں ہوپس زارون کو ساتھ ہی لے کر آؤں۔ جاسم نے اجازت طلب کی تو سرکان اسے باہر تک سی آف کر کے گیا۔ اس کے بعد وہ بھی ذرا قبیلی نکلا، کیونکہ جویریہ کی تھوڑی فکر اس سے بہرحال تھی کہ وہ پریشان ہو رہی ہوگی، جبکہ یشما تو رات یمانے کے پاس ہی سوئی تھی۔ کلبی لیکن یاور کو نیند نہ آ سکی تھی۔ رات یشما اپیا کے ساتھ بہت سی گپیں ہانکنے کے بعد بھی اس کے دل کے بوجھ بدستور قائم تھے۔ اس کی ماں نے اس کی حالت پر ابھی تک کوئی رحم نہ کھایا تھا۔ یزدان بھی سمجھا سمجھا تھک چکا تھا۔ آپ کے دلہا راجہ نہ رکے، نہ کسی سے ملے پیا۔ دادی صاحب نے جو بھی بتایا آپ دو کے حوالے سے، کیا آپ دو کا رشتہ کبھی نارمل نہ ہو سکے گا؟ اس وقت وہ یشما کے ساتھ صبح کی نرم دھوپ میں گارڈن ایریا سائڈ واک کر رہا تھا۔
جب یاور کو یشما کے لیے پریشانی ہوئی۔ ہو جائے گا، تم دعا کرنا، آج انہیں خون بہا سے آزاد کرنے والی ہوں، پھر دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ تمہیں سب بتانا چاہتی تھی، بہت اچھا کیا تم آ گئے، یقین کرو احران آفریدی نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ میں ان کی قبر کی سختی میں کمی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یاور، کیونکہ میں نے ان کی میت سے وعدہ کیا تھا۔ وہ رکی تو یاور بھی اپنی ساری توجہ یشما کی جانب مبذول کیے رکا۔ یشما نے اسے ندا والے سارے معاملات بتائے، ہر چیز۔ وہ یاور کو یہ سب بتا کر کچھ پرسکون ہوئی، کیونکہ اب ان دو کے لیے یہ سب مل کر یمانے کو بتانا آسان ہو جاتا۔ اوہ میری پیاری اپیا، آپ کی ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے میں آپ کے پاس آ گیا۔ جب تک یہ سب حل نہ ہو واپس نہیں جاؤں گا۔ میری کہانی کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو آپ کے مسٹر کے ساتھ مسکراتا اور آباد دیکھنے کا طلبگار ہوں۔ احران لالا نے جو کچھ کیا وہ انہیں دیت آیا جان کی تربیت کا اثر تھا۔ جس طرح وہ عورتوں کی عزت نہ کر سکے، ویسے وہ احران افریدی کو بھی نہ سکھا سکے کہ ماں، بہن اور بیٹی کا کیا مقام ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، آپ کی ہر مشکل بہت جلد آسانی میں بدل جائے گی۔ یاور کی اسے خود سے لگائے کی ساری باتیں بہت حوصلہ دینے والی تھی، پر جب اس نے یہ کہا کہ اس کی کہانی ختم ہو گئی، یہ یشما سے ہرگز سہا نہ گیا۔ تمہاری اور گل کی کہانی ختم نہیں ہوئی، ایسے مایوس مت ہو یاور۔ وہ اس سے دور ہوتی یاور کی گال سہلاتے، اسے پیار سے سمجھاتے بولی، پر وہ بے درد سا مسکرایا۔ کتنی حالی تھی اس کی مسکراہٹ۔ وہ مجھے نہیں چاہتی اپیا، میرے اندر لگی آگ کی اسے خبر تک نہیں، نہ میں ماما کو کھو سکتا ہوں، اس لیے میں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ گل کو کبھی میرے جذبات کا علم نہیں ہوگا، یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شاید اس کے دل میں میرا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے جذبات یک طرفہ ہیں، اور ان کی سزا بھی بس مجھے ملنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میرے جاتے ہی آپ خود کسی اچھے گھر میں اس کی شادی کروا دیجیے گا۔ میں ممکن ہے اب کی بار جاؤں تو واپس نہ آ سکوں، لیکن آپ کے لیے ایک کال پر موجود رہوں گا۔ ویسے تو میں جاؤں گا ہی تب جب آپ سیٹل ہو جائیں گی۔ میرا راز اب تک راز رکھنے کا شکریہ اپیا۔ وہ ہار چکا تھا، اس کی واپسی ہی اس کی ہار کا ثبوت تھی، لیکن یہ سب اس کے منہ سے سنے یشما کو زیادہ تکلیف ہوئی۔ ایسا نہیں کہتے یاور، اگر تم کہو تو میں عالیہ چچی کو ایک بار خود سمجھاؤں۔ آج تک تم نے مجھے یہ نہیں کرنے دیا، ایک بار مجھے کوشش کرنے دو، پھر تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ہوگا۔ حالت دیکھو اپنی، تم اندر سے سلگ رہے ہو، جانتی ہوں، کیونکہ تمہارے چہرے پر دھواں پھیل رہا ہے۔ حیرت ہے تمہارا درد تمہاری ماں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہاری تو کھل کر جوانی تک نہیں آئی بچے، ابھی سے خود کو تہس نہس کر لیا ہے تم نے۔ میں ایسا نہیں دیکھ سکتی کہ اتنا سب جھیلنے کے بعد بھی تمہارا دامن حالی رہے، اور میری گل، اسے میں کیسے کسی کے بھی ہاتھ تھما دوں؟ اس کو جب اپناؤ گے تو اسے بھی محبت ہو ہی جائے گی تم سے، تو اس کی فکر مت کرو کہ تمہارے جذبات یک طرفہ ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ پر امید رہنا سکھایا ہے، پھر تم اتنے مایوس کیسے ہو گئے یاور؟ وہ سچ میں کل سے یاور کے لیے پریشان تھی، جب سے اس نے یاور کو دیکھا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا شوخ بچہ تھا یہاں کا، اندر باہر سے گل سڑ رہا تھا، اور کوئی اس کی تکلیف سمجھ نہیں رہا تھا۔ اب یا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ محبت کتنی بڑی بیماری ہے؟ انسان اپنا آپ اسے خود دے دیتا ہے کہ لو بہن، نوچ کر چبا لو۔ وہ خود کو بہتر دکھانے کی کوشش میں مسکرایا، لیکن یشما مسکرا نہ سکی۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہی محبت ہمیں تعمیر کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو اب تم کوئی مایوسی پاس نہیں آنے دو گے۔ جیسے یزدان چاچو تمہارے حق میں ہوئے ہیں اچانک، تمہیں تو اور پر امید ہو جانا چاہیے کہ اب تو آدھا کام ہو گیا، اور تم ہو کہ ہمت ہار رہے ہو۔ میں تمہیں اور گل کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم یہیں آ جاؤ ہمارے پاس، تمہارے لیے یہیں کی کوئی بیسٹ یونیورسٹی ڈھونڈ لیں گے۔ گل بھی ہمیشہ یہاں رہے۔ جو خاندان کبھی ایک میز پر جمع نہ ہو سکا، اسے جمع کریں گے ہم مل کر۔ تمہیں میری ٹیم میں رہنا ہے تو مایوسی سے نکلو، سمجھ گئے؟ وہ اسے ماں کی طرح لگتی تھی، تبھی تو وہ یشما کی تکلیف میں آج اس کے ساتھ تھا۔ نرم سا مسکرایا کہ اب تو ٹیم سے خارج ہونے کا خطرہ تھا، جو محترم افورڈ نہ کر سکتے تھے۔ اب اتنی پازیٹیو کیسے رہ لیتی ہیں؟ اور کیا اس کا فائدہ مند اثر ہماری زندگی پر بھی ہوتا ہے اپیا؟ وہ مسکرا کر دلچسپی کے سنگ بولا تو یشما نے فوری سر اس بات میں ہلایا۔ بس ہمیں منفی معاملات میں بھی مثبت حصہ تلاشنا ہے کہ اگر ہر راستہ بند بھی ہو تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، کہیں کوئی امید کی کرن پہنچانے والا ذریعہ بھی نکل سکتا ہے، اور اس کا ہماری زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اور بہت سو کو منفی سوچنے سے بچا سکتے ہیں، اپنی مثال دے کر کہ دیکھو ہم نے مثبت سوچا اور مثبت پایا۔ وہ دل ہلکا ہونے پر
مسکرایا اور یشما کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوما۔ وہ بھی مجھے وہاں پر مسکرائی کہ چلو یہ دکھی بچہ کچھ پرسکون تو ہوا۔ جاسم اور اکزئی بہت خوش قسمت ہے کہ ان کے حصے آپ آئیں۔ بوڑھی مگر خالص روح، میں واقعی اب سکون میں ہوں، ہمت نہیں ہاروں گا، اور آپ ماما سے بات بھی کر سکتی ہیں، اجازت دی۔ گل کو دیکھتے ہوئے بھی میں اپنی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ کتنی معصوم ہے نا وہ، اس سال 18 کی ہو جائے گی نا اب کیا؟ وہ اتنے پیار سے گل کا ذکر کرے، اختتام پر فکر سے بھر گیا کہ یشما بھی مسکرا دی۔ ہاں، جب تک تم دو کی شادی ہوگی ہو جائے گی۔ یشما نے مسکراتے ہوئے اس کی گال تھپکی تو جناب حفیظ سا مسکراتے نظر آئے۔ پھر بیک وقت دونوں کی نظر گارڈن ایریا کی طرف آتی گل پر جا ٹھہری۔ یمانے نے خود یاور کے لیے شیک بنایا تھا تو انہوں نے یشما کے لیے بھی بھیجا۔ یاور کچھ دیر پہلے ہی جاگنگ کی آیا تھا اور اس کی روٹین دادی سائیں کو اچھے سے یاد تھی۔ وہ بنانا سمودی پیتا تھا اور گل وہی ٹرے میں 2 گلاس بھر کر رکھے لا رہی تھی۔ میرا سکون چلا رہا ہے، کتنی بے فکر ہے یہ لڑکی۔ یاور نے ٹھنڈی سانس بھرے یشما کے کان میں جھکتے کہا تو یشما نے بھی ویسے ہی معصومیت سے یاور کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی بے فکری بھی تو تمہارا سکون ہے برخوردار۔ بات تو یشما کی بھی یاور کے سیدھے دل پر لگی۔ آپ دو کے لیے یمانے دادی نے مزیدار بنانا شیک بھیجا ہے، پیئیں اور صبح صبح جان بنائیں۔ وہ قریب رکے، مسکرا کر دونوں کو ایک ایک گلاس پیش کر گئی۔ یشما اور یاور دونوں نے گلاس اٹھا کر ایک ایک سپ لیا۔ کافی ٹیسٹی تھا، ڈرائی فروٹس بھی ایڈڈ تھے، فل بریک فاسٹ میل۔ تم نہیں پیتی ہے؟ یاور نے اسے دیکھا جو ٹرے جھک کر رکھتی اپنے گارڈن کی طرف دیکھنے لگی جہاں بہت سے پھول کھلے تھے۔ فوراً متوجہ ہوئی۔ موٹی ہو جاؤں گی نا، میں آلریڈی اچھی صحت مند ہوں، اس لیے یہ آپ تو اسمارٹ پرسنز کے لیے ہے، انجوائے کریں۔ وہ دونوں کافیت سے لطف اندوز ہونے کا کہتی خود گارڈن کی طرف چلی گئی۔ یشما نے بھی جاسم کو میسیجز کیے تھے جو بھی سین ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنا فون گاڑی میں چارج لگا کر آن کیا تو وہ سین ہو گئے تھے۔ وہ اسی کے جواب کا ویٹ کر رہی تھی۔ چلو میں ملتی ہوں بعد میں۔ یشما اپنا گلاس تھامے ہی واپس حویلی کی طرف بڑھی تو وہ بھی کرسی سنبھالے بیٹھ کر فرصت سے گارڈن ایریا میں پھرتی گل کو دیکھنے لگا جو مالی بابا سے کچھ ڈسکس کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا اور ایسی مسکراہٹ یاور کو نہ جانے کتنے وقت بعد نصیب ہوئی تھی۔ یشما روم میں آئی اور گلاس کو سائڈ سٹینڈ ٹیبل پر رکھے خود بھی بیٹھی اور جاسم کی بھیجی آڈیو پلے کی۔ کیسی ہو جانان؟ مس تو نہیں کیا ہوگا مجھے؟ تیمور نے سب اگل دیا۔ انا جان کے کہنے پر تمہیں کڈنیپ کیا اس نے۔ بہرحال میں ابھی ذرا حویلی جا رہا ہوں، ہلکی پھلکی ان کی کلاس لینے، باقی تو کاکا جان لے ہی لیں گے۔ پھر 2 گھنٹے سو کر فریش ہو کر تمہیں پک کروں گا۔ 4 بجے جگہ ہے، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب گاڑی بھی نہیں چلائی جا رہی، آنکھیں دھندلا رہی ہیں۔ دعا کرو خیر سے حویلی پہنچ جاؤں، اور رات کافی تھکا دینے والی تھی۔ اس منحوس کے ہوش میں آنے کا انتظار ہی کرتے رہے میں اور سرکان۔ بائی دا وے وہ کافی اچھا انسان ہے، تمہارے امیر لالا کی جگہ میری کافی ہیلپ کر رہا ہے۔ خیر بہت بول لیا، اب اپنی آواز سنا دو تاکہ میں گاڑی ذرا ہوش میں چلا سکوں۔ کال مت کرنا، چارجنگ نہیں ہے، بند ہو جائے گا فون۔ وہ کتنی بار مسکرائی، کتنی بار اس کا دل اپنی رفتار سے تیز ہوا اور کتنی بار سست، لیکن اختتام یشما نے آنکھوں میں بے پناہ محبت بھر لینے پر کیا۔ میں ٹھیک ہوں اور بہت مس کیا آپ کو، پلیز دھیان سے ڈرائیو کریں اور میسج آڈیو سنتے گاڑی کی سپیڈ کم کر لیجیے گا، بلکہ لو سپیڈ پر ہی ڈرائیونگ کریں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا سدرا صاحبہ پر، خیر دل پر لینے کی ضرورت نہیں، مل کر سب سنبھال لیں گے۔ نیند پراپر لیجیے گا اور سٹریس سے کوسوں دور رہیں پلیز، آپ کو دوبارہ کبھی بھی ہاسپٹل میں نہیں دیکھنا چاہتی، اللہ کی امان میں رہیں۔ وہ اسے جواب بول کر بھیج چکی تھی اور جاسم نے پہلے ہی سپیڈ سلو کر کے ہی اس کا آڈیو میسج پلے کیا۔ چہرہ مسکراہٹ سے سجا جب یشما کی فکر میں اب محبت بھی ملی محسوس ہوئی۔ میں سلو سپیڈ پر ہی کار ڈرائیو کر رہا ہوں، پریشان مت ہو، شام میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ جاسم نے اسے مکمل مطمئن کرتے ایک مزید آڈیو بھیجی، پھر بھی یشما کی فکر بدستور قائم تھی۔ جبکہ سرکان واپس حویلی پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ اسے جویلیا گارڈن ایریا میں ننگے پیر ٹھنڈ میں ٹہلتی نظر آئی تو وہ بھی اسے سمت آ گیا، کیونکہ دھوپ اچانک بادلوں میں چھپ چکی تھی۔ کیونکہ دھوپ اچانک بادلوں کے سبب مکمل غائب ہو گئی تھی، ہوا بھی شدید ٹھنڈی تھی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، اماں کہتی ہیں پیروں سے ہی چڑھتی ہے۔
وہ فوراً چلتے چلتے رک کر فکر مندی سے پلٹی، جو آخر واپس لوٹ ہی آیا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے کافی دیر نہیں لگا دی آنے میں، پلاؤ تو آپ کی راہ تکتے تکتے باسی ہو گیا۔ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا شکوہ کرے مسکرانے پر مجبور کر گئی تو جناب نے جالت سے کان کھجایا۔ سارون کو کل بہت ہی کراری پھنٹی لگائی ہے، اسی سے پیٹ بھر گیا، دل کو قرار ملا کہ تمہارا حساب تو لیا، بہرحال اس کی ابھی اور بھی سزا دیکھو گی تم۔ میں ناشتے میں پلاؤ ہی کھاؤں گا، پلیز وہی گرم کر دو، تب تک میں فریش ہو کر چینج کرتا ہوں، ساتھ میرے لیے چائے بنانا مت بھولنا، پھر مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اپنی مصروفیت بتانے کے ساتھ جویریہ کی کل والی محنت بھی ہرگز رائیگاں نہ جانے دے سکتا تھا۔ جبکہ زارون کو مارا یہ سن کر جویریہ کو بھی راحت ملی۔ تھینک یو سو مچ، وہ مشکور و ممنون ہوئی تو سرکان نے لاپرواہی کے سنگ مسکرا کر سر جھٹکا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، پر شاید یہ جویریہ کے لیے عام بات ہرگز نہ تھی۔ اٹس اوکے جویریہ، یہ میرا فرض تھا، خیر میں تھوڑی دیر تک ملتا ہوں۔ وہ اسے مشکوری کے جذبات سے بری کرتا ہوا وہاں سے گیا تو جویریہ کتنی دیر تک اس کی پرست ہی تکتی رہی، پھر نظریں مسکرا کر جھکائے خود بھی پیچھے ہی بڑھ گئی۔ جبکہ شازیل نے جو لوگ اپنے ہاسپٹل میں چھوڑے تھے انہی سے عبید رضوان کے ہوش میں آنے کا پتہ چلا تھا، جس کے بعد وہ عجلت میں حویلی سے نکلا تھا۔ یہاں شازیل کی گاڑی نکلی، وہیں دوسری طرف سے جاسم کی کار کچھ لمحوں بعد رکزئی حویلی کے گیٹ سے اندر پورچ میں انٹر ہوئی اور پھر وہ باہر نکلا۔ آنکھیں اس کی نیند اور تھکن کے سنگ اپنے حجم سے بڑی لگ رہی تھی۔ رات تو سدرا اور رکزئی کی کوفت میں گزر چکی تھی، لیکن اس کی صبح خراب کرنے جاسم آ چکا تھا۔ وہ گھر نہیں آیا موڑے۔ نوراب کا اپنا دل کٹا تھا کہ زارون کا وہ بھی ساری رات انتظار کرتی رہی تھی۔ زارون کے بارے اگر وارث کو پتہ چلتا کہ وہ حویلی سے نکلا ہے تو نوراب کے بقول اور وبال مچ جاتا، اس لیے وہ پریشان ہو کر سدرا سے مخاطب تھی، جو دونوں اس وقت لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ سدرا کو گہری سوچ میں غرق دیکھے نوراب کو ایسا لگا جیسے وہ اسے سن ہی نہیں رہی۔ مورے اب کہاں کھوئی ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ واپس نہیں آیا، کل فون بھی بند ہے اس کا۔ نوراب کو انہیں جوڑنا پڑا، تبھی وہ اپنے خیالات سے نکلی۔ تمہیں اسے جانے دینا نہیں چاہیے تھا نوراب، اب انتظار کرو اور کیا کر سکتے ہیں ہم۔ نوراب نے شدید کرب سے سانس لی۔ اف، اسے کچھ ہو نہ جائے، اگر اس کے بابا کو پتہ چلا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ نوراب نے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے شدید تکلیف کے سنگ کہا، مگر سدرا صاحبہ تو اپنی گردن پر غائبانہ کچھ پھندا نما محسوس کر سکتی تھی، اور پھر جاسم اور فرساد صاحب کو ساتھ وہیں آتا دیکھے نوراب اور سدرا بھی متوجہ ہوئی۔ دونوں کی آنکھوں میں سدرا صاحبہ کے لیے غصہ اور ناگواریت وہ دونوں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ آپ نے تیمور خان کو کہا کہ یشما کو کڈنیپ کرے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرتا پھرے خانم؟ فرساد کے سخت استفسار پر جھٹکا تو نوراب کو بھی لگا۔ اس نے باقاعدہ ششدر نگاہوں سے سدرا کو دیکھا، پھر فرساد اور رکزئی کو، البتہ جاسم کی آنکھوں میں ویسا تاثر تھا جسے کوئی سامنے والا نظروں سے بری طرح گر جاتا ہے یا دل سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسی عورت سے محبت کی کاکا جان جنہیں انسانیت کا مطلب تک نہیں پتا۔ جاسم نے افسوس اس وقت دادا پر کیا، جو خود کچھ کہنے یا کسی سے نظریں ملانے لائق نہ بچے تھے۔ ہجرا کے ساتھ جو ان دو عورتوں نے کیا وہ تو فرساد صاحب سہ گئے، کیونکہ تب ان کو خود بھی ہجرا پسند نہ تھی، تبھی وہ نوراب یا سدرا کی باز پر بس لفظی کر سکے تھے، ان کو کچھ کرنے سے روکا نہ تھا۔ لیکن سدرا اور رکزئی اتنی نیچ حرکت کر سکتی ہیں، یہ تو فرساد صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ابھی تو سدرا اور رکزئی کا بڑا کارنامہ تو عیاں ہونا باقی تھا، ندا کو مارنے کا کارنامہ۔ میں نے اتنی محبت ضائع کر دی، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ ایسا کرنے کی سوچ آئی ہی کیسے آپ کے دماغ میں؟ وہ جاننا چاہتے تھے آخر سدرا اور رکزئی میں اتنی صفاقیت کیسے بھر گئی، کیسے وہ ایسے ظلم ڈھاتی چلی جا رہی ہیں۔ بھڑکا کر کیا ملا تمہیں اپنے دادا کو میرے خلاف؟ وہ الٹا جاسم پر چڑھ دوڑی، جس پر فرساد صاحب تسلی سے صوفہ سنبھال کر بیٹھے اور یہی سوچ کر مسکرا دیے کہ کیا ان کو کسی کی بھڑکانے کی ضرورت ہے کیا؟ میں نے بھڑکانا کیوں تھا؟ میں آپ کو فساد مچانے والا لگا؟ کبھی اپنی پوری زندگی چپ چاپ کونے میں پڑا رہا، نہ شکوہ نہ شکایت، مجھ جیسے پوتے پر ایسا الزام لگا رہی ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں الٹا دادی صاحبہ کے ہاتھ پیر پھلا گیا، جبکہ فرساد صاحب کی سرد نظروں کے اثر سے وہ عورت ویسے ہی ٹھٹر سا گئی۔ تو اب بھی چپ رہتے، تم بولنا کیسے آ گیا تمہیں؟ وہ گڑبڑاتے انداز میں منمنائی تو جاسم کو سچ میں ہنسی آ گئی۔ کاکا جان دیکھ لیں، یہ مجھے بھی چپ کروا سکتی ہیں ان فیوچر، میری بھی کسی تھرڈ کلاس آدمی کو سپاری دیں گی کہ دوبارہ جاسم کا منہ بند کروا دوں۔ وہ ڈرنے کی اداکاری
کرتا ساتھ ساتھ فرساد صاحب کے غصے کو بھی ہوا دے چکا تھا۔ افسوس ہے تیمور ناکام ہو گیا۔ یشما کے ساتھ کچھ کرتا، پھر میں دیکھتی تمہاری زبان کیسے چلتی۔ وہی تمہیں یہ سب بے ادبیاں سکھا رہی ہے۔ میں نے تمہاری سے جان چھڑوانے کو کیا سب۔ سدرا اس بار جسے ضبط نہ کرتے چیخی تو جاسم کو ان خاتون پر شدید افسوس ہوا، جبکہ نوراب کا صدمہ تو اب بھی اس پر حاوی تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ہوتا تو کیا میں زندہ رہ پاتا؟ جاسم کا سوال سنگین صحیح پر اصولی تھا۔ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے اس میں؟ بھولو مت اس نے تمہیں بلا وجہ خون بہا کے معاملے میں گھسیٹا ہے، عزت خراب کی ہے تمہاری۔ ہمیں بھی بدتمیزی سے دھمکا رہی تھی کہ حویلی سے نکلواؤں گی، اور کیا کرتی؟ بہت اچھا کیا جو کیا۔ سدرا صاحبہ نے اپنا بھی بھرپور دفاع کرتے ڈھٹائی کا پورا ثبوت دیا، جبکہ جاسم نے ایک افسوس بری نظر نوراب پر بھی ڈالی جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ ان دو کو یشما نے کس بل بوتے پر دھمکایا ہے، اب تو جاسم کو مزید تجسس گھیر چکا تھا۔ ارے آپ کو ذرا بھی یہ کرنے پر افسوس نہیں؟ اگر اس کارنامے پر کاکا جان نے آپ کو اس بڑھاپے میں چھوڑ دیا، کیا بتاتی پھریں گی دنیا کو کتنے چاہنے والے شوہر اور سردار نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بدتمیزی نہ کرنے کی پوری کوشش میں تھا، جبکہ سدرا نے غرور سے فرساد ہوئی اور اگزئی کی طرف دیکھا جسے ان کو یقین تھا وہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے ایسی عورت سے محبت کرنے پر شرم محسوس ہو رہی ہے جس کے دل میں ایک دوسری عورت کے لیے اتنی سفاکیت اور بربریت بری ہو۔ کسی کو تکلیف دینا، نظروں سے گرانا الگ بات، لیکن کسی کی عزت آبرو کا سودا کرنا ناقابل معافی جرم ہے خانم۔ فرساد صاحب نے خود ہی اٹھ کر مقابل آ رکتے سدرا صاحبہ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کی آنکھیں ابھی سے بھیگ گئی، کیونکہ فرساد صاحب پہلے ہی ان محترمہ کی گناہوں پر بہت بار پردہ ڈال چکے تھے، مگر اب مزید نہیں۔ ابھی سے مگرمچھ کے آنسو؟ نہ جان، ابھی تو میری بیوی الگ سے آپ کی کلاس لے گی۔ کیا کھری کھری سناتی ہے وہ، ماشاء اللہ، میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بنا بدتمیزی کیے سامنے والے کا منہ بلاک کرنا مجھے اس سے سیکھنا پڑے گا۔ ابھی تو وہ مجھے بہت کچھ سکھائے گی، بہت سوں کا راز فاش کرے گی۔ اس سرد ماحول کو جاسم نے اپنی خواہش بتا کر کم از کم مرد حضرات کے لیے مسکراہٹ بڑا ضرور کر دیا، کیونکہ یہ سب وارق اور اگزئی بھی سن چکے تھے جو اس وقت لیونگ روم میں انٹر ہوئے۔ یہی نہیں، کل زارون کو بھی ان دو خاتون میں سے کسی نے حویلی سے فرار کروایا، اور وہ بھی تیمور کے ساتھ ہی ملوث تھا اس سب میں۔ یعنی تیمور اکیلا نہیں بلکہ زارون بھی اس کارنامے کو کرنے والا تھا۔ اور ایک اور بات آپ سب کان کھول کر سن لیں، زارون نے احران افریدی کو ایما کے لیے یا غیرت کے لیے نہیں مارا، بلکہ اس نے احران افریدی کو دھوکے اور دشمنی میں مارا۔ یہ سچ بہت جلد وجوہات کے ساتھ سامنے لائے گی یشما۔ آپ سب نے بنا سچ جانے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے بغیر ایما سے پہلے اس کی خاتمہ چھینی، پھر اسے علاقہ بدر ہونے دیا۔ کوئی نہیں بولا اس کے لیے۔ آپ سب کا پچھتانے کا وقت بہت قریب ہے۔ زارون کی سزا تیمور سے بھی سخت ہوگی نوراب صاحبہ۔ وہ جاسم اور اکزئی نامی بھائی جو کل تک اس کی ڈھال تھا اب نہیں رہا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور سنیں، آپ کا پیارا بیٹا شازیل بھی کیا گل کھلا چکا ہے، اس کی تفصیل سن کر برداشت کرنے کا بھی حوصلہ سمیٹ لیں، کیونکہ آپ سب کے پیروں سے زمین نکلنے والی ہے۔ جاسم نے یہ حقائق صرف نوراب اور سدرا کے آگے نہیں بلکہ دادا اور بابا کے سامنے بھی رکھے۔ سدرا اور اکزئی اور نوراب کی سزا کا وقت شروع تھا، لیکن شازیل والا معاملہ تو سب کو تڑپا سا گیا۔ کیا مطلب بچے شازیل نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے؟ کیا ہمنا کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ فرساد صاحب خود آگے آئے، ہر کوئی جاسم کے منہ کو تک رہا تھا، پر اسی لمحے جاسم کا فون رنگ کرنے لگا۔ کال ولی کی تھی۔ نہیں، میں آپ سب کو یہ جلد بتاؤں گا، مجھے ابھی اجازت دیں۔ آپ اور بابا ذرا سدرا اور اکزئی کی سزا تجویز کریں، یہ معاملہ چھوٹنے نہ پائے۔ وہ فی الحال معذرت کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سدرا اور اکزئی کی سزا کیا ہوتی یہ طے کرنا شروع ہو گیا۔ جبکہ وارث بھی اب کوئی فیصلہ کرنے والے دکھائی دیے۔ جاسم نے باہر نکلتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا اور کال ریسیو کی۔ ولی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جاسم نے روم کا ڈور کھولتے ساتھ ولی سے پوچھا، جبکہ کمرے کی سجاوٹ دیکھے جاسم پھیکا سا مسکرایا کہ یہ سب تو ویسٹ چلا گیا۔ میں ٹھیک ہوں میرے جگر، تمہیں کب سے میسج کر رکھے ہیں، فون آف تھا تمہارا۔ عبید رضوان کو ہوش آ گیا ہے آج صبح، اور پولیس آ کر ان کا بیان بھی لے چکی ہے۔ FIR بھی درج ہو گئی ہے شازیل اور اکزئی کے خلاف۔ شازیل اور اکزئی کا جلد از جلد اریسٹ وارنٹ نکلنے والا ہے۔ میں اور ہرمل ہاسپٹل میں ان کے پاس ہی رہیں گے آج، تاکہ دوبارہ وہ شازیل کسی بھی طرح عبید رضوان تک پہنچنے نہ پائے۔
تم بتاؤ کہاں ہے وہ آدمی؟ وہاں حویلی میں ہے کیا؟ ولی نے اچھی خبریں دے کر جاسم کا دماغی تناؤ بانٹ لیا تھا، جبکہ جاسم جب آیا تھا تبھی اس نے چاچو کی گاڑی نکلتے دیکھ لی تھی۔ میں لوکیشن ٹریس کرواتا ہوں ان کی، پولیس کی مدد کرنا ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے لالے۔ اب اس آدمی کی سزا طے ہے، بہت ہو گیا، کوئی ظالم اب آزاد نہیں گھومے گا، کوئی ظالم اب آزاد نہیں گھومے گا۔ مجھے ہر مل کے لیے اچھا لگ رہا ہے، ہوپ سو اب وہ مینٹلی سٹیبل ہو جائے۔ آپس میں مت لڑنا، بس مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا۔ جاسم نے بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ ڈالنے کی آفر کی۔ ابھی بھی ہرمل اندر روم میں اپنے بابا کے لاڈ پا رہی تھی اور ولی کو واقعی آج بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہرمل بے حد خوش تھی۔ تم مجھے اپنی طبیعت کا بتاؤ، ٹھیک ہو؟ خدا کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ ہم دونوں نے لڑنے سے توبہ کر لی ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا کی بھی توبہ۔ ولی وہیں لگی چیئرز میں سے ایک پر جا بیٹھا تو جاسم بھی بیڈ کی پائیں کی جانب بیٹھے وہیں پیچھے کو گر گیا۔ لالے میں ویسے تو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، پر میرے دل کو بے حد سکون ہے۔ اس سکون کی وجہ یشما ہے۔ وہ جب تک میرے ساتھ ہے دوبارہ سٹریس تو نہیں ہوگا مجھے۔ جب بھی پریشانی بڑھی میں نے اس کا چہرہ سوچا تو شدید والا آرام ملا۔ کیا ہے یہ؟ وہ اپنی بے آرامیوں کو آرام میں بدلنے کا قصہ لالے سے کہہ رہا تھا، یعنی وہ اپنے دوست کو اہمیت دے رہا تھا۔ ولی یہی تو چاہتا تھا کہ جاسم اسے سب بتائے۔ ولی کی خوشی دگنی ہوئی کہ اس کی دونوں جانیں کم از کم اس وقت سکون میں تو ہیں۔ محبت، تجھے سے محبت ہو رہی ہے؟ ولی نے بنا سوچے راز کہا تو جاسم نے مسکرا کر نفی کی۔ وہ تو اس سے ہے، مجھ سے۔ محبت کے بدلے محبت کرنا تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ مجھے کبھی اس سے محبت ہوتی ہے تو یہ بہت بورنگ ہوگا، بالکل بھی امپریسو نہیں۔ ولی کو اس کی بات سنے ہنسی آئی، پر پھر ٹیڑھا ہے پر میرا ہے والا جملہ دل نے کہہ کر اس کی مان لی۔ محبت کے بجائے عشق ہو گیا تو پھر امپریسو ہوگا تمہارے لیے میرے دل کے ٹکڑے؟ ولی نے بڑی دلچسپی سے سوال کیا۔ جاسم کے رگوں پر سرشار سی تسکین اترنے لگی، پر عشق کرنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ عشق میرے بس کا روگ نہیں۔ ابھی میں کچھ وقت اس کی محبت انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم ساتھ ہوئے گنے چنے دن ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میری طرف سے بس اٹیچمنٹ ہو۔ تو جانتا ہے میں ان ریلیشن سے کتنا دور بھاگتا ہوں۔ کل اس کی محبت سامنے آ گئی جسے وہ نکاح سے اب تک چھپائے ہوئے تھی، لیکن میں جانتا تھا اس کے عجیب و غریب باپ کی مہربانی سے، لیکن کل سب کھل گیا لالے ہم دو کے سامنے۔ اب وہ مجھے کب تک یہ کہے گی کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور وہ 3 لفظ کوئی آئیڈیا ہے لالے؟ جاسم کی یہ باتیں بھی کبھی ولی سنے گا کب سوچا تھا۔ ولی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں کہ اس کا یار، اس کا دوست کسی عورت سے یہ 3 لفظ سننے کا منتظر بیٹھا ہے۔ میرے خیال میں وہ کچھ دن اس ٹاپک سے کترائے گی، کیونکہ دل میں ڈر آ چکا ہوگا کہ اف یہ بندہ تو سب جان گیا۔ جھجکتی نظر آئے گی، شاید شرمانا بھی شروع کر دے، اور ہاں سب سے اہم چیز کہ محبت کا حوالہ آنے پر شرطیاں نظریں چرا لے گی یا موضوع بھی بدل سکتی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اب تیرے سامنے بدل جایا کرے گا۔ یہ اقرار کہ وہ تجھ سے پیار کرتی ہے اتنی جلدی نہیں کرے گی، بلکہ وہ تیرا خیال اور فکر بڑھا دے گی۔ تجھے کسی کمزور لمحے کا انتظار کرنا ہوگا جب اس کے منہ سے اقرار خود بخود نکل آئے، اور وہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ولی نے کسی لو گرو کی طرح یہ سارے سنہرے موتی ارسال کیے، جبکہ یہ سب سن کر جاسم کو کتنا اچھا لگا کہ وہ مسکرانے لگا۔ یہ سب ہوگا ابھی یہ سوچ کر اس کے دل کو خوشی اور سکون گھیرنے لگا کہ وہ یشما کے یہ سارے رنگ دیکھے گا۔ مجھے جو اتنا سمجھا رہے ہیں آپ لالے، اگر ایک ماہ تک مجھے گڈ نیوز نہ ملی تو تمہاری خیر نہیں۔ میں بس تبھی مانوں گا کہ واقعی مجھے عاشق ہیں آپ، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ڈھول تبھی بجتا ہے کیونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سب اپنی بیوی پر بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ جاسم نے بھی شرارت کے سنگ لالے کو شرم دلائی، جس پر ولی ہنس دیا۔ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ وہ اپنے بابا اور ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا حساب لے پہلے، پھر وہ پوری میری ہو جائے گی۔ ابھی میں اسے سپیس دے رہا ہوں۔ کوئی پرانا حساب لینا تو دور، اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے سکون میں آتی ہوئی ملے، ورنہ میرے لیے اسے پا کر بھی اس سے دور رہنا آسان نہیں۔ ولی کی محبت پر تو جاسم کو رشک آتا تھا۔ وہ ہرمل کے ساتھ جس طرح بندھا ہوا تھا اور جس طرح اب بھی ہرمل کا سوچ رہا تھا، جاسم کو دلی تسلی ملی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے تم رہو پھر اپنی بیوی اور سسر کے ساتھ، میں ذرا تھوڑی دیر سو لوں۔ آج بہت کام ہے لالے، تمہیں رات میں سب تفصیلات بتاتا ہوں۔ جاسم کی آواز سے ویسے بھی اسے تھکن محسوس ہو ہی رہی تھی، تبھی ولی نے بھی اسے باخوشی اجازت دی۔
जबकि दूसरी तरफ यशमा 9 बजे तक नेगीपान पहुंची तो आगे हिजरा की दोबारा आमद की खबर इसे पार्किंग में ही जोहरा से मिली। लेकिन अंदर जाने से पहले इसने जासिम का आया मैसेज ओपन किया। जासिम ने लेटे लेटे रूम की पिक्चर भेजी थी, फिर एक अपनी सेल्फी। वो मुस्कुरा दी कि उसके जनाब थक टूट चुके थे। यशमा को बहुत प्यार आया। फिर यशमा ने मैसेज पढ़ा, हमारे रूम की सजावट हटवा रहा हूँ। अब ये शायद दोबारा तब सजेगा जब वाकई में इसे सजाने का सही मौका आएगा। मैं अब सो जाऊंगा जानान, जाकर तुम्हें कॉल करूंगा, फोन चार्जिंग पर लगा दिया है, सी यू। उसके मैसेज को पढ़ने के बाद कई गुलालों में डूब गई। उसकी नीली आंखों समेत होंठ भी मुस्कुराए और अजीब सी गुदगुदाहट ने यशमा के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? यकीनन प्यारी लगी होगी। तो बस मिलते हैं कल धमाके एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।